بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کا درس ہونے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں اور ہماری حیات اور ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں یا آئیں گی یا آئی ہوئی ہیں، ان تمام مصیبتوں سے کس طرح سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اللہ پاک نے اپنے بڑوں اور اپنی عظیم مخلوق کو سامنے رکھ کر اسی کا درس دینا چاہا ہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ پاک کا قرآن جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے قانون ہے، ظاہر ہے قانون کہتے ہی ہیں اس کو جس پر عمل کیا جائے، جس کو فالو کیا جائے۔ تو قرآن پاک میں کوئی بھی حکایت ہو یا کوئی بھی واقعاتی روپ کی شکل میں، واقعاتی شکل میں کوئی بھی آیت نازل ہو یا دکھے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک واقعہ ہے، بلکہ اس واقعہ سے عبرت لینا یا عبرت دینا اللہ کا مقصد ہوتا ہے، عبرت دینا مقصود ہوتا ہے، عبرت لینا بندوں کا مقصود ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک امت محمدیہ کو، مرد ہوں یا عورت، ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، مصیبتوں کے حوالے سے ایمان پر استقامت اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی، یہ تمہارا ایسا عظیم الشان دامن ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب یہ بات سمجھ گئی تو اب ترجمہ سن لیں، کیونکہ دیکھیے آپ اگر مصیبتوں کے مقابلے میں اپنا شکوہ، اپنا گیلہ کریں گی تو پھر وہ مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ مصیبتوں کے ٹلنے کے لیے اور مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے جو مصیبتوں کے ختم کرنے کا علاج اور ذریعہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ مصیبت کو مصیبت کہتی رہیں گی، تکلیف کو تکلیف کہتی رہیں گی تو وہ تکلیف ختم نہیں ہوگی، وہ مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ مصیبت کو ختم کرنا ہے تو مصیبت کے ختم کرنے کا علاج ڈھونڈنا ہوگا، اور وہ علاج کیا ہے؟ اللہ پاک جا بجا آپ کو ہم کو بتایا کہ ایمان پر استقامت اور میری جانب کامل توجہ اور اس پر کنٹینیوٹی ہو تو ہم مصیبت کو دور کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے، اس وقت انوالنٹری میں بھی اللہ اللہ کا لفظ آتا، پیٹ میں درد ہو اللہ اللہ، اگرچہ وہاں پر اللہ مراد بھی نہیں ہے تو منہ سے بھی نکلتا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ تکلیف دور کر دے، اللہ نیت میں نہیں ہوتی، تکلیف دور کرانا صرف نیت ہوتی، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسا بھول جاتے آپ کہ پتہ نہیں پھر 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ ہم لوگ لیتے ہیں نام۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف تکلیف کو دور کرتے وقت اللہ کو پکاریں، بلکہ آپ کو جب خصوصی خوشی ملے، انعام ملے، اکرام ملے تو اس وقت بھی آپ اللہ کو یاد کریں۔ یاد کرنے کا ڈھنگ بدل جائے، خوشی ملے تو شکر کے طور پر یاد کیجیے، تکلیف کو دور کرانا ہو تو عاجزی اور تواضع کے طور پر یاد کیجیے۔ دونوں میں اللہ پاک سلوشن بتا رہا ہے۔ ایک جانب صرف آپ پریشانیوں کو پیش کریں گے، پریشانیوں کو، لیکن کبھی خوشی میں آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، یہ جب ہوا ہی نہیں تو یہ ون سائڈڈ کیسا؟ خالی آپ لینے کے لیے پیدا ہوئی ہیں،
یہ سچ ہے کہ اللہ پاک دینے ہی کے لیے ہے، لیکن آپ صرف لینے کے لیے پیدا ہوئے ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی ایثار قربانی دینا ہے، تب جا کر کے آپ کا لینا صحیح ہوگا۔ اللہ پاک جو کچھ بھی مانگتا ہے آپ سے، وہ آپ کی طرح مانگ نہیں ہے کہ آپ مانگتی ہیں تو آپ کا مفاد چھپا ہوا ہوتا، آپ کا مقصد چھپا ہوا ہوتا، لیکن اللہ جو مانگتا ہے اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں بھی آپ ہی کا مفاد ہے۔ اللہ نے نماز مانگا، فرمایا کہ تم متقی بنو گے۔ اللہ نے ادب مانگا، فرمایا کہ تم کامیاب بنو گے۔ مطلب مانگتا وہ ہے لیکن کامیابی کا صحرا آپ کو پہنا رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، وہ خالق ہو کر کے آپ سے اگر مانگ بھی رہا ہے کوئی چیز تو اس کی مانگ میں اس کا مفاد پوشیدہ نہیں ہے، اور آپ جو مانگتی ہیں اس مانگ میں آپ کا فائدہ پوشیدہ ہے۔ مثلا آپ کو پیٹ میں درد ہے، آپ مانگ رہے ہیں اللہ پیٹ کے درد کو ختم کر دے، ختم کر دیا اللہ نے، تو آپ نے جو مانگا وہ آپ کو فائدہ پہنچا۔ اور رب جو مانگ رہا آپ سے نماز، حج، زکوٰۃ، تقوی، پرہیزگاری، پردہ، یہ ساری چیزیں جو مانگ رہا ہے، اس میں بتائیے تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ بس اسی بات کو اگر خالق اور خلق کے درمیان کی اس عظیم لطیف نسبت کو سمجھ جاؤ تو انشاءاللہ زندگی واقعی ہر مصیبتوں سے، ہر پریشانیوں سے سامنا کرنے والی انشاءاللہ گزرے گی، پھر مصیبت نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے محبوب بندوں کو جتنی بھی تکلیفیں ہوتی تھیں اس عالم میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور الحمدللہ کی صدائیں گونجتی تھیں ان کی زبانوں سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ راضی ہے، تو جب دینے والا راضی، خوش ہونے والا راضی، مقصد زندگی راضی، میری حیات کا خالق اور مالک راضی ہے، تو مجھے پھر تکلیف کو کیوں لے کر کے بیٹھوں؟ تکلیف بھی اسی نے دیا ہے، جسم بھی اسی نے دیا تھا، سب کچھ اسی نے دیا ہے، اور اسی جسم میں تکلیف ہے۔ جان نہ ہوتی، حیات نہ ہوتی تو فائنینس کی سوچ کہاں سے ہوتی؟ آپ کو معاش و معیش کی سوچ کہاں سے ہوتی؟ تو پہلا راؤنڈ حیات ہے، اور حیات کا خالق اور مالک رب ہے۔ فائنینس میں، معاش و معیش کی سوچ و فکر میں اتنا بھول گئے کہ اصلیت کو بھول گئے۔ آپ کی اصلیت کا خالق رب تھا، وہ نہ دیتا آپ کو حیات تو آپ معاش کیسے تلاشتی؟ آپ روپے اور نوٹ کے لیے کس طرح پریشان ہو رہی؟ یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے آپ کی زندگی کا، سیکنڈ اننگ ہے آپ کی زندگی کا۔ پہلا راؤنڈ آپ کی حیات، وہی اللہ مالک ہے، اسی کا اللہ خالق ہے۔ آپ اس تصور کو اگر محسوس کرو گی تو انشاءاللہ آپ کی ہر شعبہ حیات میں یہ آپ کے لیے رہنما ہوگا، ہر زندگی کے شعبے میں آپ کے لیے یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم کو سامنے رکھ کر، وہ ابراہیم جن کی عزت و حرمت کا اندازہ لگائیے، اللہ پاک نے کعبہ کی تعمیر کیا تو بہتوں نے، آدم نے بھی کیا، فرشتوں نے بھی کیا، لیکن کسی کا تذکرہ اتنی عظیم الشان انداز میں نہیں کیا جتنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے کعبہ کی تعمیر کے تذکرے کو کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 127 میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم جو اٹھا کر کے پیلر بنا رہے تھے، چھت دے رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، کعبہ بیت اللہ جو بنا رہے تھے، وہ بنانے کی اداؤں تک کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ آج تو آیت نمبر 24 کا درس ہوگا، آیت نمبر 127 میں آپ درس میں محسوس کرو گے اس بات۔ آپ سوچئے کہ حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی اداؤں کو، اینٹ اٹھانے کو، پیلر بنانے کو، دیوار ڈالنے کو، یہ سب کا تذکرہ کر کے کیا میسج دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو؟ وہ یہ دینا چاہتا ہے کہ دیکھ، جس کعبہ کے ارد گرد تو چکر لگانے والی ہے یا لگانے والے ہو، سنو اس چکر کا مقام اور مرتبہ سمجھنا کہ جو گھر کا چکر لگا رہی ہو، اس گھر پہ جو اینٹ رکھا گیا ہے، اس اینٹ کی عظمت کا اور اس اینٹ کا احترام میں نے کیا ہے، اس اینٹ کے رکھنے کا احترام میں نے کیا ہے۔ سوچ لو، جس گھر کی عظمت کا تیرے دل میں احترام ہے، اس کا مقام ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دماغ میں رکھ کر کرو گی تو یاد رکھنا اللہ پاک جب ابراہیم و اسماعیل سے خوش ہے، اس کی بنائے کعبہ سے خوش ہے، اس کی اداؤں سے خوش ہے، تو تیرے بھی حج کی ادائیگی سے یقیناً خوش ہوگا۔ آج فارمیلٹی کے طور پر آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بولتے بھی ہیں 5 حج کر لیے، 10 حج کر لیے، 2 عمرہ کر لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ پاک کو کوانٹٹی چاہیے یا کوالٹی چاہیے؟ اللہ پاک کو کوالٹی چاہیے۔
کوانٹیٹی نہیں چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا اگر نفل قبول ہو گیا تو ہزاروں فرائض سے وہ بہتر ہے, ہزاروں واجبات سے وہ بہتر ہے. قبولیت کی نیت سے آپ کو عبادتیں کرنی ہے. اللہ تو قبول کر لے, اللہ تو راضی ہو جائے, اس نیت سے کرنا. اسی لیے ماؤں کو میں ہمیشہ ایک مشورہ دیتا ہوں, ماؤں کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کیا کرو, کبھی بھی بد دعا نہ کیا کرو. کیوں؟ اللہ پاک ماں کی دعا کا منتظر رہتا ہے. اب آپ اگر بد دعا کرو گی تو وہ بھی تو ایک دعا ہی ہے, اگرچہ خراب ہے. اگر وہ قبول ہو گئی تو تب تمہاری اولاد تباہ ہو جائے گی. اور تم اپنی اولاد کو 9 مہینہ تباہ ہونے کے لیے رکھا تھا پیٹ میں؟ نہیں, 9 مہینے کو یاد کر لینا, پیٹ کے درد کو یاد کر لینا, پیٹ کے چیروانے کو یاد کر لینا. اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتی آج کی اولاد. بہو آ جانے کی وجہ سے محبتوں کا نذرانہ یہ اور بات ہے کہ وہاں پیش ہوتے, لیکن اس سے زیادہ تکلیف تو ہے نہیں. اگر یہ محسوس کر لو گی تو انشاءاللہ اولاد تکلیف بھی بھول جائے گی. ہوتی کیا ہے, شعور کی زندگی جب آ جاتی ہے بچوں کے تو ماں باپ کے رویے اور نظریے بدل جاتے ہیں. نہیں, ماں باپ اولاد کے حق میں ہمیشہ ماں باپ ہیں, اس لیے ان کو اپنی پوزیشن کو رکھنا برقرار ضروری ہے. وہ کتنا بھی کچھ بھی بن جائے لیکن ہے وہ بیٹا, ہے وہ اولاد. ان کو جنت چاہیے تو وہ آپ ہی کا قدم چاہیے. یہ پوزیشن آپ کو شروع ہی سے دینا ہے ان کو. نہ یہ کہ شادی کے بعد آپ نظریہ بدل لیں, نہیں, نظریہ نہیں بدلی. نظر بدل سکتی ہیں آپ, نظریہ نہ بدلیے. نظریہ آپ کا وہی رہنا چاہیے, نظر بدل لیجیے آپ. اگر محبت کا نذرانہ اپنی بیوی کے پاس پیش کر رہا ہے تو خوش ہو جائیے کہ آپ نے شادی کرائی ہے. نظر بدلیے, نظریہ نہ بدلیے. نظریہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کے قدم میں ان کے لیے جنت ہے. یہ آپ کا نظریہ ہونا چاہیے. یہ نظریہ ہوا تو انشاءاللہ آپ کے جو گریں گے آنسو, اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے, اے اللہ میری بہو کو ہدایت دے, تو انشاءاللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا. اس کا وعدہ ہے. ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. تو پھر جب تمہاری دعا رد نہیں ہوتی تو پھر بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تیری دعا رد نہیں ہوتی تو دعا کر دو نا, اے اللہ میرے بیٹے کو بھی میرا اچھا بنا دے, میری بہو کو بھی اچھا بنا دے. دونوں ایک دم تمہاری ہی دعا ہے. اب اس میں شکوہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تمہاری دعا قبول ہے تو ہے, اللہ پاک قبول کرنے والا. میں یہ سارا بیک گراؤنڈ آج اس لیے بنا رہا ہوں کہ آگے جو حضرت ابراہیم کے حوالے سے بات آنے والی ہے کہ اتنا رسپیکٹڈ بندہ, اتنا عزت دار بندہ, ایسا عظیم الشان بندہ کہ انہی کی نسلوں سے آپ کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ تشریف لائے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل, اور اسماعیل کی اولاد میں حضرت عدنان, اور عدنان سے لے کر کے ان کے نبی پاک کی نسلوں میں حضرت عبداللہ, اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے شجرے میں حضرت عدنان ہے, اور حضرت عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, اور حضرت اسماعیل جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. تو ابراہیم کی اولاد میں سے آپ کے ہمارے نبی, بڑے رسپیکٹڈ نبی, امام الانبیاء. لیکن امام الانبیاء بھی, توجہ دینا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی نسلوں میں سے. حقیقت اور اصلیت چھوڑیے آپ. ابراہیم بہت ہی رسپیکٹڈ. جتنا تذکرہ رسپیکٹ کے انداز میں حضرت ابراہیم کا قرآن میں ہوا ہے کسی بھی نبی کا نہیں ہوا. موسیٰ کا جلال, موسیٰ کا جمال چند مقامات پر ہو گیا ہے. اور سوچئے نا, ایک سورہ ہی ہے سورہ ابراہیم, پارہ نمبر 13 میں سورہ ابراہیم ایک سورہ ہی ہے, لیکن سورہ موسیٰ نہیں ہے, سورہ عیسیٰ نہیں ہے. جس طرح سورہ محمد ہے ایسی سورہ ابراہیم بھی ہے تو سورہ یونس بھی, لیکن سورہ ابراہیم بھی ہے. تو آپ محسوس کیجئے کہ حضرت ابراہیم کی جو مقام و مرتبت ہے رب کی بارگاہ میں, اس مرتبت اور منزلت کو سمجھنا ہے, اس کو محسوس کریں گے آپ تو پھر آپ کو اپنی تکلیف جو ہے نا خوشی نظر آئے گی. کیونکہ اتنا رسپیکٹڈ, اتنا مقبول. اب اتنی مقبولیت کی اب ایک سینٹینس میں بتا دوں کہ وہ خلیل اللہ ہیں. یہ جو حج کرتے ہیں آپ یا قربانی کرتی ہیں وہ یادگار ہے, سنت ابراہیم ہے. وہ خلیل اللہ ہے. خلیل اللہ بولتے ہیں اس کو, خلیل اللہ اللہ کے محبوب کو بولتے ہیں. اور جو جس کا خلیل ہوتا ہے, خلیل اس کو بولتے ہیں کہ جس کا وہ خلیل ہو اس کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے. اردو میں تو دوست کے معنی میں آتا. اب آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا,
تو اب اللہ اور خلیل کے درمیان حضرت اسماعیل آ گئے تھے، تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا کہ نہیں، خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کا خلیل ہو اس کے بیچ میں کوئی نہیں آنا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے جو حضرت اسماعیل عطا فرمایا، وہ اسماعیل محبت کے حوالے سے اللہ اور ابراہیم کے درمیان آڑے آ گئے، تو اللہ پاک نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ سے اتنا ربط اور تعلق مستحکم رکھا، ہو اتنا مستحکم، اتنا ٹائٹ، اتنا مضبوط، واہ واہ واہ، وہ اللہ، وہ خلیل۔ اب آپ غور کیجئے اللہ اور اس کے خلیل کے حوالے سے پھر محسوس کرنا، ماں شکوہ کو شکوہ کہنا، تکلیف کو تکلیف کہنا، غلطی کو غلطی کہنا بہت آسان ہے، لیکن دور کرنا آسان نہیں۔ اور آپ جو مکلف بنی ہو، دور کرنے کی مکلف بنی ہو۔ اب آپ غور کیجئے، کسی کو اگر آپ کوئی شرابی ہے، اس کو آپ شرابی کہہ رہی ہے، تو کیا وہ شراب چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر اس کے شراب کو چھڑا دے تو یہ ہے دعوت، یہ ہے تبلیغ۔ آج تمام لوگوں کو دیکھیے، اب دیکھیے میلاد النبی آ گیا ہے، سب لوگ کہیں گے میلاد النبی میں یہ ہوتا، وہ ہوتا، ایسا ہوتا، ویسا ہوتا۔ کوئی ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، خالی برائیاں گنائیں گے۔ لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، لوگ ویسا کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں۔ ارے یہ بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تمہیں میٹنے کا حق ہے، بدعت کو میٹو، برائیوں کو میٹو، یہ حق ہے۔ یہ بولتے رہو گے تو شرابی شراب نہیں چھوڑتا، اس کو چھوڑوانا پڑتا۔ اس کے لیے سلوشن بتاؤں آپ؟ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، عرض کیے میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، اس شرط پر اسلام قبول کرتا۔ آپ میرے کو 2 وقت کی نماز پڑھنے کہنا، بس 5 وقت کی نہیں پڑھتا۔ رسول پاک آج اور ہمارے مطلب یہ کہ ہماری اور آپ کی سوچ کا شراب پیتا اور اچھے کام کی بات کرتا، چل چل چل، ایسا بول دیتے آپ؟ یعنی کوئی اگر برا ہو، برائی کی سوچ بتائے آپ کو، تو آپ فوراً ریجیکٹ کر دیتے، ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نبی پاک نے کہا منظور ہے۔ جیسے ہی نبی نے کہا منظور ہے تو وہ اسلام قبول کیے، اور ہسٹری آف اسلام ان کے سامنے کھل کر آ گئی۔ تو کہا جب میں اسلام قبول کر لیا ہوں تو کمپلیٹ کیا ہوں، اور کمپلیٹ اسلام میں ہے 5 وقت کی نماز، وہ آٹومیٹک 5 وقت پڑھنا شروع کر دیے۔ دیکھا آپ نے؟ تو دیکھیے، اگر آپ سوچے رسول پاک کہنا چاہیے نہیں 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 ایسا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑتا، تب جا کر کے اسلام میں مکمل ہوتے، لیکن نہیں، مصطفیٰ نے موقع دیا۔ لوگ موقع نہیں دیتے، برائیوں کو دیکھتے اور اس میں گنواتے، نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ارے وہ نہیں پڑھتے یہ تو تم کو بھی معلوم ہے، نہیں پڑھتے تو پڑھواؤ، نہیں پڑھتے تو پڑھواؤ۔ لیکن جو نیک کام کر رہے ہیں، وہ اللہ رسول کا نام ذکر مصطفیٰ لے رہے ہیں، نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہ تو کم سے کم نیک ہے، وہ تو نیکی ہے۔ وہ اگر کر رہے ہیں تو کم سے کم نیکی کو نیکی بولو اور برائی کو برائی بولو۔ اب برائی کی وجہ سے نیکی کو بھی ریجیکٹ کرو، ایسا یہ کیسا لاجک ہے؟ یہی بے وقوفی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ برائی کو برائی کہنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، برائی کا خاتمہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کریں گے تب جا کر کیا ہوتا، کیا ہے، بہو کو ماں نہیں سکھائیے کیا؟ ارے اللہ کی نیک بندی تو سکھا دینا، ماں نہیں سکھائیے کیا؟ عجیب بات ہے۔ یہی بات اگر آپ کی بیٹی کو بولے ان کی ساس، تو اب لڑنا شروع کر دیتے، نہیں اب کیا نہیں ان کو آتا، وہ آپ کے گھر کا کیا کنڈیشن ہے، اب وہ اپنے گھر میں کیا بنائی، کیسے بنائی، کیا کری، کیسے کری، وہ جانتی ہے۔ آپ کے گھر کا کنڈیشن آپ بتا دیجئے، بتانے کے بعد پھر آپ بولنے کا حق رکھتی ہے کہ میں نے جب سکھا دیا، بتا دیا، تو پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ فوراً آپ وہاں ان کے ایک دم گنانا شروع کر دیتے۔ نہیں، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری دعوت اور اصلاح کا کام ہے۔ دعوت اصلاح کا کام چاہتا ہے برائیوں کا خاتمہ، برے رسومات کا خاتمہ اور اچھائیوں کا درس، یہ ہے۔ برے کو برا کہنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ذمہ داری نہیں۔ امت محمدیہ کو جو کہا گیا تم خیر امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو، یہ ہے تمہاری ذمہ داری، نہ یہ کہ برائی کو برا کہتی ہو، یہ ذمہ داری ایسا نہیں ہے۔ تنہون عن المنکر،
برائی سے روکنا یہ تیری ذمہ داری. تو جو کوئی بھی میلاد النبی کے حوالے سے غلط وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کو روکا جائے. ہم لوگ روکتے ہیں الحمدللہ. اب نہ روکیں تو وہ ان کی ذمہ داری میں, کہ میری ذمہ داری جو تھی ہم نے نبھا دیا. تو اسے آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہونی چاہیے. کوئی واٹس ایپ پر یوٹیوب وغیرہ پر ایسے کلپ آئیں تو وہاں پر کمنٹ یہ کیجیے کہ خالی کسی کو برا بول دینے سے نہیں ہوتا, وہاں روکنے کی بھی سولوشن پیش کیجیے کہ کیسے روکنا, کیا کرنا, کس طرح کرنا. اللہ پاک ہدایت دے. اب سنیے حضرت وہی ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہے, سوچئے کوئی تیسرا کیا حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے ہیں وہ بیچ میں آ گئے تو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا. کتنا بڑا محبوب بندہ ہوگا وہ, کتنا بڑا مقبول بندہ ہوگا وہ. ویسے بندے کو جب اللہ آزمائش میں مبتلا کرے تو اب آپ سوچئے, ہمارے اور آپ کی محبوبیت کی تو سند بھی نازل نہیں کیا کہ آپ اللہ کے مقبول ہو یا محبوب ہو, پتہ نہیں, سند بھی نازل نہیں کیا. آپ غور کریں, محبوب بندے کو جب آزمائش ہوتی ہے اور وہ بھی کمانڈیٹ پہلو کے ساتھ, تو جو نیچے کا غیر محبوب بندہ ہے وہ آٹومیٹک اپنا پوزیشن سمجھ لیتا. تو ماؤ آج اپنا پوزیشن سمجھ لینا کہ تمہیں جو تکلیف یا پریشانی آن پڑی ہے ان تکلیفوں کو کس طرح سے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور صبر کے مراحل کس طرح طے کرنا. رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو حبیب مکرم, جب ابراہیم کو اس کے رب نے بے کلماتن چند کلمات سے آزمایا. اب ان میں کلمات کیا کیا ہیں, مگر آزمائش یہ ایک پہلو ہے. مسواک کو واجب قرار دے دیا تھا, ناخن کو کاٹنا واجب قرار دے دیا تھا. بڑے بڑے اہم پہلو تھے, 10 پہلو گنائے گئے ہیں تفسیر کے حوالے سے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, دھیان دیجیے گا. تو حضرت ابراہیم نے آزمائش کی شکایت نہ کی, اللہ تو میں تیرا خلیل ہوں, تو کئی کو آزما رہا, کئی کو آزما رہا. جیسے آج آپ بولتے ہیں نہیں, ارے اللہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں تو پھر بھی ہمارے کو تکلیف دے رہا ہے, ایسا بول دیتے ہیں. کیا ہے کہ حضرت نماز بھی پڑھتی ہوں تو اللہ میرے کو تکلیف دے رہا ہے, دیکھو آزو بازو والے کتنے اچھا رہے. ایسا نہیں, انفرادی طور پر آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے, پھر اجتماعیت تشکیل پاتی ہے. تنہا آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بولنے کا آپ واقعی حق رکھتی. دوسرے کو دیکھ کر کمپیئر کی زندگی گزار کر کے آپ اللہ کو کہو نہیں, یہ ہے ہی نہیں آپ کی پوزیشن. تو حضرت ابراہیم کو جب آزمایا تو ابراہیم نے کیا کیا, شکوہ نہیں کیا, بلکہ فَأَتَمَّهُنَّ, ان تمام آزمائش کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا. واہ, آزمائش کو پورا کیا, نہ یہ کہ زخم کو دیکھتے رہے, نہیں, بلکہ زخم کو علاج کرایا, پریشانی تھی دور کرایا. میں مثال دے رہا ہوں, زخم سے نہیں آزمایا تھا. سمجھ میں آپ آ گیا ہوگا کہ آپ کا گھر ہو, باہر ہو, جہاں کہیں بھی ہو, جس طرح سے بھی ہو, کوئی بھی پریشانی اور تکلیف ہو تو اس پریشانی کا سولوشن تلاشنا, نہ یہ کہ پریشانی کو دیکھ لیتے بیٹھنا, بول لیتے بیٹھنا. ایسا کیسے بھی ہو اس کے ذرائع تلاشنا, اس کی وجہ تلاشنا, اس کو دور کرنے کو تلاشنا. حضرت ابراہیم نے جب آزمایا اللہ نے تو آزمائش کو پورا کیا. قالا, تو رب کا انعام سنی. جو بندہ ایسی سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا, رب فرماتا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا. واہ واہ, میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. تم نے آزمائش میں اپنے آپ کو مکمل اتارا, کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, بطیب خاطر خوش اسلوبی کے ساتھ تم نے پورا کیا ہے. تو انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا قائد بناؤں گا, امام بناؤں گا, پیشوا بناؤں گا. واہ واہ, دیکھا آپ نے, آزمائش پر جب بندہ صبر کرتا اور آزمائش کو شکوہ کے روپ میں نہیں پیش کرتا, اس کو دور کرتا ہے, جو رب نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے اس پر کھرا اترتا ہے, تو اللہ پاک اس کو قیادت نصیب کرتا ہے, شرافت اور عظمت اور عزت نصیب کرتا ہے. یہ رب کا وعدہ ہے. اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں. حضرت ابراہیم گولڈن چانس ہوتا ہے نہیں, حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال ومن ذریتی, مولا میری ذریت کو بھی بنائے گا. واہ واہ, دیکھو ماں, محسوس کرو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ. آزمائش کی گھڑی میں شکایت نہیں کر رہی, بیٹا تیری جب سے شادی ہوئی ہے تو بہو کا ہو گیا. تجھے اگر آزمائش میں بھی اگر اللہ پاک مبتلا کر رہا بہو کے ذریعے سے,
تو شکایت نے اس وقت بھی اپنے بیٹے کی خیر خواہی کے لیے دعا کر، رب العالمین یقیناً تیری دعا قبول کرے گا، یقیناً قبول کرے گا، یہ وعدہ ہے۔ ایسے پریشان کن عالم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے مولا میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالم لوگوں کو نہیں پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑی سی علمی بات بتا رہا ہوں، یہ ظالم لوگوں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا ہے، یہ اس سوال کے جواب میں ہے کہ میری اولاد کو بھی تو امامت نصیب کرے گا، امامت عطا کرے گا۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ظالم کو نہیں دیں گے، میرا وعدہ نہیں، یعنی یہ وعدہ امامت جو ہے ظالم لوگوں سے نہیں۔ تو کیا حضرت ابراہیم کی نسلوں میں ظالم بھی ہیں؟ اب یہ مجھے بتانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے سورہ صافات پارہ نمبر 23 اور سورہ نمبر 37 میں آیت نمبر ہے 113 اللہ پاک فرماتا ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، ہم نے ابراہیم پر اور اسحاق پر برکت رکھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان کی ذریتوں میں محسن و ظالم، ان کی ذریتوں میں محسن بھی ہیں یعنی اچھے بھی ہیں، و ظالم اور ظالم بھی ہیں۔ دیکھیے تو اسی کی طرف اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم تیری جو نسل اسماعیل اور اسحاق دونوں سے چلے گی، تو جو اسماعیل سے چلے گی ان میں تو وعدہ امامت ہے، لیکن جو اسحاق سے چلے گی ان میں یہودیت جو پیدا ہوگی، ان میں یہودیت جو جنم لے گی، وہ ظالم قوم جو ہوگی اس کو وعدہ امامت نہیں ہے۔ یہ ہے، دیکھا آپ نے؟ تو اسحاق کی نسلوں میں جو یہودیت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسحاق کی نسلیں، ان کو اللہ تعالیٰ وعدہ امام۔ اس سے دو بات معلوم ہے۔ ایک تو اللہ کی نیک بندیوں کو چاہیے کہ مصیبت میں کھرے اتریں، شکوہ نہ کریں، گلہ نہ کریں، چاہے وہ کسی بھی زاویے سے، اولاد سے پریشانی ہو، بہو بیٹیوں سے پریشانی ہو، بیٹوں سے پریشانی، کسی سے بھی گھر میں پریشانی ہے، بڑوں کو یا بچیوں کو یا باپ سے پریشانی ہو، بھائیوں سے پریشانی ہو، تو عقل مند ہو، بالغ ہو تو اس کا سلوشن تلاش ہو۔ سب سے بڑا سلوشن ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، وہ اللہ پاک تمہارے لیے تمہیں قیادت دے گا، عزت دے گا، اعزاز عطا فرمائے گا۔ ایک اور دوسری بات کہ تمہیں بھی دے گا، دیکھیے گارنٹی، اور تم اگر اچھی ہو تو تمہاری نسلوں کی بھی آبادی کا وعدہ لیتا ہے۔ واہ واہ، تم اپنی نسلوں کی اچھائی اور آبادی چاہتی ہو کہ ہماری نسلیں بھی اچھی ہو۔ آج دیکھیں کیسا خانہ جنگی ہے گھروں میں، باپ الگ مسلک کا ہے، بیٹا الگ مسلک کا ہے، بیٹی الگ نظریے کی ہے۔ عجیب بات ہے، ایک گھر میں ایک دم خانہ جنگی ہے، اور اب ماں باپ مجبور ہو کر کے ارے تو جو کر لیتا کر لے، اے تو جو کر لیتی ہے کر لے، ارے میرے کو نہیں کرنا، میرے کو نہیں بولنا۔ جی یہ کون سی زندگی ہے؟ نہیں، اصلوں پر فرض ہے کہ اپنے نسلوں کی حفاظت کریں۔ اصل لوگ جس عقیدے اور جس بیس پر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی اسی بیس پر زندگی گزارنے کی مکمل تلقین کریں۔ صرف پیدا کر دینا ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تعلیم اور تربیت بھی ان کا فریضہ ہے۔ مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو بعد میں کہا گیا ہے استاذ، پہلے ماں کو کہا گیا ہے استاذ۔ توجہ دینا، اس لیے یہ کمپرمائز کی زندگی گزارنا بند کرو۔ حق عقیدے کے ساتھ زندگی کاٹتی ہو تو تم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو بھی حق عقیدہ دو، دنیا کی تعلیم موقوف کروا دو اگر بد عقیدگی لا رہی ہے گھر میں، وہ تو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ بیٹی تیرے کو میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا نہیں بھیج رہی ہوں پڑھنے واسطے، کیمسٹری صحیح کر، بایولوجی صحیح کر، انگریزی صحیح کر، جو جس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے گئی ہے وہ پڑھ۔ یہ عقیدہ اور بدعقیدگی لانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ایک دم ڈانٹو، نہیں تو جا کر اسکول سے ملو کہ بھائی میں نے یہاں اس میں داخل کیا اس کو انجینئر بنانے کے لیے اور آپ بدعقیدہ بنا رہے ہیں، وہاں ڈانٹو، جا کر کے بولو، جا کر کے خبردار میرے ان کو مطلب یہ کہ بدعقیدہ مت بناؤ، الٹے پلٹے کام مت بولنے کے لیے، نہیں ایک سبجیکٹ ہے، وہ سبجیکٹ کی بات ہے نہیں۔ ہمارے باپ دادا الحمدللہ یہ سبجیکٹ سے ناشنا تھے کیا؟ پہلے بول دیجئے کہ وہ سب جہنمی ہے معاذ اللہ۔ اس لیے یہ سب باتیں نہیں، یہ سب حرکتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خوش عقیدہ ہو تو الحمدللہ خوش عقیدہ رہو، نبی کے لیے جو ہو سکے آپ کرو، درود کی کثرت کرو، جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اول آخر خوب سے خوب درود پڑھو، دعا کرو۔
نہ بھی بولو منہ سے، تمہارے دل میں جو تمنائیں ہیں خوب سے خوب ان تمناؤں کو یاد کرو۔ اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں، بڑا عظیم مہینہ ہے، اس عظیم مہینے کی برکت سے تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ جو اصلیں اچھی ہوتی ہیں اللہ پاک انہیں بھی عزت دیتا اور ان کی نسلوں کو بھی عزت دیتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اصل جو ہے اپنی نسلوں کو صحیح طور پر سینچائی کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے ہم سب کی تمناؤں کو پوری فرمائے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ آمد بہار مصطفیٰ کے صدق و طفیل میں ہم سب کی آل اولاد کو برکتوں سے نوازے، جو بھی تمنائیں آرزویں ہیں پوری فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، گھر بار میں بلائیں بدتر جو کچھ بھی آئی ہیں آ چکی ہیں آنے والی ہیں سب کو دور فرمائے مولا۔ محبت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، ہر ایک کی عزت کرنے والا انسان بنائے، ماں باپ کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔